صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ کتنے ہی زبردست دین کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں جوڑا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھا ہے، جس کا اگر ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ایک تحفہ ہوتا ہے ہماری طرف سے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو سارا سال کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں تھوڑا سا اس کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک اور بھی طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ پاک کی اس چیز کا، یہ جو ایمان کی دولت ہے، جو ایمان جیسی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یعنی سنت کو اپنا کے ہر کام میں یہ دیکھ لیں کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں، لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جب ہم بچوں کے پاسپورٹس رینیو کرنے کے لیے گئے تھے، تو واپسی پہ ہم لوگوں نے کوئی ایک نئی ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ ٹرائی کی تھی۔ میں نے پہلے بھی ڈوسا کھایا ہوا ہے، لیکن کسی ریسٹورنٹ میں باقاعدہ جا کے، اور فرسٹ ٹائم یہ تھا ایز اے فیملی ہمارا ایکسپیرینس تھا کہ ہم کہیں پہ جائیں اور یہ جو ڈوسا ہے اس کو کھائیں۔ تو اس کے لیے پھر سرچ کیا، وہاں پہ ہم ایزیلی جا سکتے تھے، قریب تھا، وہ تھا منروا، اور یہ منروا ٹفنس کے نام سے تھا، اور ہم وہاں سے فری ہو کے تو اب جا رہے ہیں ہم ڈوسے کے لیے۔ لیکن ٹائم چونکہ ارلی مارننگ ہم لوگ نکلے تھے، تو ابھی یہ تو کوئی بھی چیزیں اوپن نہیں تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ ابھی ٹائم تھا، تو اس دوران پھر ہم لوگوں نے تھوڑی بہت بس ڈرائیو کرتے رہے، ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے، اور جب وہ پھر اوپن ہوا تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ڈوسا وغیرہ جو ہمیں لینا تھا وہ ہم نے پھر لے لیا۔ تو جو میں نے بات شروع میں کی ہے ویڈیو میں، وہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ذہن میں کل کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، یا پھر جو آنے والے دن کا کوئی جو کام کرنا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، یا گزرے ہوئے دن میں اگر کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جو پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو ہم ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر جیسے ہم مائیں ہیں، ہم گھروں کے کاموں میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بس شکایتیں، اور مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کھانے کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں بس یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اگر اس کھانے کو ایک کام سمجھا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کیسے ہے کہ اگر ہم اس کھانے کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو اس ربیع الاول میں سب سے پہلے یہ ریمائنڈر میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ سب کے لیے بھی، ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے روزمرہ کے اعمال ہیں نا، ان میں ہر کام کو سنت طریقے سے کرنے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دیں۔ اس میں سب سے پہلے سٹیپ پہ تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ ہم ابھی آپ کوئی ایک پیپر لیں اور اس کے اوپر نوٹ کریں کہ ابھی اس وقت 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی ہے، جو روزانہ کے معمولات ہیں، اس میں ہم کون کون سا کام سنت کے اکارڈنگ کرتے ہیں، اور جتنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ نئی سنتیں جو ہیں نا ان کو ایڈ کرتے جائیں۔ مثال کے طور پہ آج کھانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ولاگ میں کھانا پینا ہی چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو محض ایک عادتاً نہیں کھاتے تھے، بلکہ یہ ہے ایک شکر کرنے کی سنت۔ اس میں سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا۔ اب بسم اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے، اور کس اللہ کے نام سے؟ اس اللہ کے نام سے جس نے ہم تک یہ رزق پہنچایا ہے۔ کبھی اندازہ کر لیں، ابھی ہم جہاں پہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا، یہ ڈوسا اور جو ساری ویجیٹیبلس تھیں، یہ کہاں پہ یہ جو گرینز تھے، جو بھی اس میں میٹیریل یوز ہوا ہے، دال تھی، رائس تھا، جو بھی انہوں نے یوز کیا ہوگا، جتنی ویجیٹیبلس ہیں، یہ کہاں پہ اگیں؟
پانی ان فصلوں کو کہاں سے لگا، کہاں سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی فصلیں تیار ہوئیں، کہاں سے یہ ہمارے سامنے پکایا کسی اور نے اور ہمارے سامنے کیسے یہ اتنی اچھی پلیٹ میں بن کے اور ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ شکر ہے کہ اس اللہ کے نام سے جس نے ہم تک یہ کھانا پہنچایا اور اس شکل میں پہنچایا۔ اس کے بعد اگر کھانے کے شروع میں بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا تو درمیان میں پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں ہیں جو کھانے پینے کی، ان کا اہتمام کریں، پھر بیٹھ کے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے تو کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ پھر بچوں کو کھانے کے مینرز سکھانا، کھانے کو اپنے سامنے سکھانا، اور سب سے اہم چیز اگر پسند کا کھانا ہے رغبت سے کھا رہے ہیں اچھی بات ہے، اگر ناپسند ہو تو اس میں تنقید نہیں کرنا، مطلب یہ کہ زبان سے اس چیز کا اظہار کرنا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا، یا مجھے یہ میں یہ نہیں کھاتی، یا مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو یہ کہنا جو ہے نا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا کھاتے تھے، اگر پسند نہیں آتا تھا تو خاموشی سے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر برتن کو اچھے سے صاف کرنا، ایک بہت اہم سنت ہے جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے سے صاف کرنا، اس میں بھی شفا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر الحمدللہ پڑھنا، اور کھانے کی شکر کے لیے جو بہترین دعائیں ہیں اب تو وہ دیکھیں، اگر آپ کو نہیں آتی تو وہ دعا جو ہے نا وہ یاد کریں اور اس کو ہم پڑھیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو برتن کو اچھے سے صاف کرنا اور کھانے کو رزق کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ سب سنتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا کھانا جو ہماری ایک جسمانی ضرورت ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھا رہے ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم کوشش کر لیں کہ ہر چیز کی، کھانے کی، پینے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں۔ اور دیکھیں رمضان آتا ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر حج آ گیا تھا، ابھی دیکھیں یہ مڈ ہوتا ہے اب رمضان کیا، اور رمضان تک جانے میں اب یہ ربیع الاول ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کی طرح سے ہیں، ہم کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے دین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کرنے والے بنیں گے نا تو پھر ہر عمل پہ ہمارے لیے ثواب شامل ہوتا جائے گا۔ تو وہ سنتیں جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں ان کو کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں میں رائج کریں، بچوں کو بتائیں شکر کتنی بڑی نعمت ہے، اور شکر کرنے سے نعمت مزید بڑھتی بھی ہے۔ اور جب ہم آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، جب اچھے سے چبا کے کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہماری پوری باڈی کو وہ سگنل یہ دے رہا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، کنسنٹریشن ہماری رہتی ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی گیجٹس، کوئی ڈیوائسز، اسکرین، یہ ساری چیزیں خود بھی ان سے دور رہیں، کھانا کھاتے ہوئے خاص طور پر بچوں کو بھی منع کریں۔ اور جب ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ ہماری ڈائجیشن کے بہت سارے پرابلمس میں سے ہمیں بچا دیتا ہے۔ کوشش کریں زمین پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں دسترخوان بچھا کے تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ تو بس یہ کچھ سنتیں تھیں، میرا خیال تھا کہ آج ہم ان کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں آہستہ آہستہ ان سنتوں کو ایڈ کرنے والے بن جائیں۔ اچھا جی، وہاں سے ہم نے انجوائے کیا، ڈوسا جو ہے وہ بڑا مزے کا تھا، اور باقی بھی جو ہے نا اور مختلف چیزیں انہوں نے بچوں نے جو پھر وہاں سے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ انجوائے کیا، اچھا لگا، ایک ڈفرینٹ چیز تھی، اور پھر ہم خیر سے واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہمارے یہاں پہ جاننے والے ہیں ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا، یہ بھی کسی کی خوشی میں شریک ہونا، کسی کو مبارکباد دینا بھی سنت ہے۔ تو میں پھر یہ گھر میں بنا رہی تھی تھوڑا سا اس دن حلوہ پوری، میں نے کہا چلیں یہی تھوڑا سا پیک کرتی ہوں ان کے ساتھ لے کے جانے کے لیے۔ پھر ہم یہ ان کے گھر گئے، انہوں نے بھی بڑا اہتمام کیا بڑے اچھے سے، اور بڑا اچھا ہمارا جو ہے نا وہ گزر گیا۔ تو چلیں، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔